کوئی صورت سمجھوتے اور مصالحت کی تھی نہیں، تو پھر اب کیا رہ جاتا ہے؟ جنگ۔ مگر مادی طور پر جنگ کرنے کا سوال اس وقت پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تاریخی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب کی وفات کو 20 برس گزر چکے تھے۔ بنی امیہ کی طاقت جو شام میں تھی، حضرت علی ہی کے زمانے میں اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ حضرت علی کی قوت سے صفین میں گویا برابر کی ٹکر لے سکے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو اس سے مقابلے میں ایک شدید خون ریزی کے آثار نظر آئے، جس کی وجہ سے آپ نے صلح کرنا بہتر سمجھا۔ حالانکہ اس وقت شیعان علی کی جمعیت منظم تھی، مگر اب 20 سال کی طولانی مدت گزرنے پر وہ جتھا پراگندہ ہو چکا تھا۔ ہزاروں آدمیوں کے ضمیر خریدے جا چکے تھے، بہت سے ثابت قدم لوگوں کے سر قلم کیے جا چکے تھے، اور بہت سوں کو جیلوں میں بھرا جا چکا تھا۔ بقیہ لوگ خوف و دہشت اور بدلی سے ادھر ادھر پریشان ہو گئے تھے۔ ایسی صورت میں دمشق سے شہنشاہی اقتدار کے مقابلے میں جنگ کا سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا تھا؟ اس کے علاوہ آپ کا مقصد جو یزید کے مقالے میں تھا، وہ مادی جنگ سے حاصل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی تشریح آئندہ کی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت سے انکار کر رہے تھے تو کیا کریں گے؟ اسے اگر حسین کر کے نہ دکھلاتے تو ہماری ہرگز سمجھ میں نہ آتا۔ حسین علیہ السلام نے یہی طے کیا کہ وہ جنگ کریں گے، مگر جنگ کا طریقہ بدل دیا۔ لڑائیاں ہوتی ہیں، ان میں طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے۔ حسین نے سب سے پہلے یہ نمونہ پیش کرنا چاہا کہ آپ طاقت کا مقابلہ کردار سے کریں گے۔ آپ نے یہ طے کیا کہ آپ اقتدار کا مقابلہ بے بسی سے، کثرت کا مقابلہ قلت سے، اور ظلم کا مقابلہ مظلومیت کے ساتھ کریں گے۔ یہ وہ طریقہ جنگ تھا جس کا مشاہدہ اس سے پہلے دنیا نے نہیں کیا تھا۔ محسوس کر رہے تھے کہ تعلیمات اسلام پر ایسا غلاف چڑھ گیا ہے جس سے آئندہ صدیوں کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حقیقتاً وہ تمدن، وہ آئین، معاشرت اور وہ نظام زندگی کیا تھا جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے سابقہ حالات معلوم کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کتب تاریخ۔ تاریخ کی دوربین وہ ہے جس کے ذریعے سے صدیوں اور ہزاروں برس پہلے کے حالات کا انسان مطالعہ کرتا ہے۔ اسلامی دنیا میں سلاطین اسلام کا شہنشاہی اقتدار اتنا نمایاں تھا کہ اگر اسلامی تمدن و تہذیب کی جانچ کے لیے کوئی طالب تحقیق تاریخ اور اوراق پر نظر ڈالتا تو اس کو اسلام کی سرزمین پر دمشق اور بغداد کے اونچے قصر نظر آتے۔ وہ بڑے بڑے پھاٹک دکھائی دیتے جن پر زرتار پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایوان جلوہ دکھاتے جہاں دیواروں پر زر و جواہر کا کام بنا ہوا اور سونے چاندی کے دروازے ہیں، اور اگر محل کے اندر باریابی ہو جاتی تو زر و جواہر سے مرصع تخت نظر آتا، اور زریں کمر غلام صف باندھے، جبینوں کا جھنمٹ، شراب کے دور، مغنی کی صدا اور ساز و طرب کے نغموں کی گونج۔ پیشوائے اسلام کی بارگاہ میں نماز کا وقت آتا ہے تو وہ بھی سلام کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ مؤذن کی صدا آتی ہے مگر نشاط و طرب کے کارخانے میں طوطی کی آواز بن کر سنائی نہیں دیتی۔ جب وہ نظارہ دیکھتا تو کیا یہی رائے قائم نہ کرتا کہ اسلام کا تمدن یہی ہے، اور یہی وہ تہذیب ہے جس پر مسلمان نازاں ہیں؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہاں کا آئین و نظام بطور مثال پیش کیا جاتا، ان کے افعال مسلمانوں کے افعال بتائے جاتے، اور ان کا کردار ہی ایک ایسا آئینہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کی تصویر نظر آتی۔ کہاں نظر آتے محلہ بنی ہاشم کے وہ ٹوٹے پھوٹے کھنڈر جن میں کچھ بوڑھے، کچھ جوان اور کچھ بچے اپنے خالق کی یاد میں مصروف ہیں؟ وہ دروازے جہاں غریب، محتاج اور مسکین آتے ہیں تو اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر دے دیا جاتا ہے اور خود فاقے سے دن گزار لیے جاتے ہیں، جہاں غلام اور کنیز سے مساویانہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔
کہاں نظر آتے وہ چہرے جن پر محنت و مشقت برداشت کرنے سے زردی چھائی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہونٹ جو ذکر الہی سے خشک ہو گئے ہوں، وہ افراد جن کا نصب العین یہ ہے کہ کسی غریب کو اٹھاؤ، کمزور کی مدد کرو، کسی محتاج و بے کس کی دستگیری کرو، کسی مظلوم کو ظلم سے نجات دلاؤ اور دنیا کو اپنے اخلاق سے نمونہ جنت بناؤ۔ بس حسین بن علی کا مقصد یہ تھا اور وہ یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہوئے اسی پر کمر بستہ ہو گئے تھے۔ انسانیت کی نگاہ کو ان اونچے مناظر سے ہٹا دیں، ان قصروں اور میناروں سے موڑ دیں اور اسلامی اصول کی برق تجلی کو عمل کی اس معراج پر آنکھوں کے سامنے لائیں کہ نظر اٹھتے ہی سب سے پہلے اسی پر جا پڑے اور اسی کی چمک و دمک میں محو ہو جائے۔ انہوں نے چاہا کہ اپنے کردار کو ایسی بلندی پر لے جائیں جہاں وہ ستارے کی طرح چمک اٹھیں، سلاطین دنیا کے بڑے بڑے محل اور مینار نظر نہ آئیں بلکہ آپ کا کردار نظر آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ انسانیت کے کانوں کو اس نخار خانہ ساز و نغمہ سے بہرہ بنا دیں، حقانیت اسلام کی اس سریلی اور دلکش آواز سے شناسا کر دیں جو موجودہ فضا میں سنائی نہیں دیتی۔ دوسرے لفظوں میں آپ کا مطلب یہ تھا کہ ایک مرتبہ دنیا کے سامنے اس حقیقت کو پوری شدت و قوت سے پیش کر دیں کہ حکومت و شہنشاہیت اور ہے اور اسلامی تہذیب و تمدن اور اس کے اصول اور ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جس مقصد کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے وہ اپنی نوعیت و خصوصیت میں کوئی نیا نہ تھا، وہ تو وہی تھا جسے تمام انبیاء لے کر آئے تھے اور جس کے لیے تمام مصلحین ہمیشہ کوشش کرتے رہے، مگر اس کو جس صورت سے آپ نے حاصل کیا وہ ایک ایسی مثال ہے جو نہ اس سے پہلے نظر آئی اور نہ بعد۔ سیاسیات امم کے واقف کار خوب جانتے ہیں کہ ظلم و جور کی طاقت اور شہنشاہیت جس وقت افراد انسانی کو اپنے شکنجے میں قید رکھنا چاہتی ہے تو کچھ ذرائع اختیار کرتی ہے۔ ان تمام ذرائع کا اصلی مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ عوام سے قوت احساس کو سلب کیا جائے، دوسرے جرأت اظہار کو ختم کیا جائے۔ شام کی اموی حکومت نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے انہی دو باتوں پر پوری طاقت صرف کر دی تھی، ورنہ مسلمان جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت و مشقت کے ساتھ اصول انسانیت کی تلقین کی ہو اور جنہوں نے دیکھا ہو کہ پیغمبر کس طرح مادی ساز و سامان کو ہیچ سمجھتے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پھٹا ہوا پردہ پڑا رہتا تھا، انہوں نے دیکھا ہو کہ تین دن تک پیغمبر کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا، جتنا روپیہ آتا ہے غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا جاتا ہے، وہی کیوں کر اس کو برداشت کر سکتے کہ بادشاہ کے خزانے میں غریبوں کا خون چوس کر روپیہ جمع ہو اور اس کو رنگ رلیوں میں صرف کیا جائے۔ خلیفہ کی بارگاہ میں رقص و سرود کی محفلیں ہوں، مسلمان اس کو صرف خاموشی سے دیکھتے ہی نہ رہیں بلکہ ایسے شخص کو پیشوا تسلیم کریں۔ یہ فطرت کا انقلاب مسلمانوں میں کس طرح پیدا ہو سکتا تھا؟ صرف قوت احساس ختم ہونے اور جرأت اظہار کے سلب ہونے سے۔ قوت احساس ختم کرنے کی صورتیں بہت سی ہیں۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ عوام صاحب رائے نہیں ہوتے، ان کے پاس دل ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، دماغ رکھنے والے ممتاز افراد اور لیڈر ہوتے ہیں۔ خاص لیڈروں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے تو جدھر یہ لیڈر لے جانا چاہیں عوام بے خبری کے ساتھ اسی طرف چلے جائیں گے، خواہ یہ راستہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ اسی بنا پر عموماً جمہوریتوں میں ظاہری کثرت رائے حقیقی رائے عامہ کی ترجمان نہیں ہوتی۔ عربی سیاست نے خواص کو اپنے قبضے میں کیا، اس طرح کہ جس کو ذرا مخالفانہ رجحان رکھتے ہوئے پایا اس کی جیب میں اشرفیوں کی ایک تھیلی پہنچا دی گئی، اگر اس نے قبول کر لی تو سمجھ لیجئے کہ جتنا ان اشرفیوں کا وزن تھا اتنا ہی اس کی مخالفت کا سر جھک گیا۔ جہاں خیال پیدا ہوا کہ اب کی دفعہ 2 توڑے ملے ہیں اس کے بعد بجائے 2 کے 4 ملیں گے، وہیں قوت احساس ختم ہو گئی۔
یعنی یہ خیال ہونے لگا کہ دنیا کے لیے چاہے جیسے ہوں، یہ حکام ہمارے لیے تو بہت اچھے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگوں کا ضمیر خرید لیا گیا اور بہت سے اصول کے پختہ جن کے سر اٹھے ہی رہے، ان کے سر اور جسم میں جدائی پیدا کر دی گئی۔ اور اگر یہ حربہ خطرناک معلوم ہوا تو شہد کا ایسا جام جو لب تک پہنچتے ہی موت کی میٹھی نیند سلا دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عوام نے یہ سوچنا موقوف کر دیا کہ ہو کیا رہا ہے، اور بہت سے لوگوں نے جب کچھ سوچا تو ان لوگوں کے انجام کو دیکھا جو اس کے پہلے کچھ سوچ کر اختلاف کا اظہار کر چکے تھے کہ جب صفحہ ہستی ان کے نقش وجود سے خالی ہے، اس طرح جرأت اظہار ختم ہوئی۔ یہی چیزیں ایسی تھیں جن کو از سر نو پیدا کرنے کا بیڑا اٹھا کر حضرت امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے۔ آپ نے سوچا کہ قوت احساس کیوں کر پیدا کی جائے۔ اس کے لیے ایک حاذق طبیب کی طرح مرض کے سبب پر غور کرنے کی ضرورت تھی۔ آخر مسلمانوں کی اس بے حسی کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی مسلمان نہیں رہے؟ تو اب بھی لوگ اسلام کو مانتے ہیں اور اپنے کو مسلمان کہنا فخر سمجھتے ہیں، مگر ان کے احساسات اسلامی پر غشی چھا گئی ہے۔ جیسے کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے تو اس میں نفس کی آمد و شد قائم رہتی ہے جو زندگی کا پتہ دیتی ہے، مگر آثار زندگی مفقود ہوتے ہی احساس اور حرکت ارادی دونوں چیزیں گم ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس وقت جامعہ اسلامیہ میں کلمہ توحید کے نفس کی آمد و شد ہے، جو ان کے ظاہری طور پر اسلام کی دلیل ہے، مگر اسلامی روح کام کچھ نہیں کر رہی اور احساسات اسلامی فنا ہو گئے ہیں۔ ایک کو معلوم ہوگا جب کسی کو غش آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر چھینٹا دیا جاتا ہے، جتنی گہری بے ہوشی ہو اتنا ہی تیز چھینٹا دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے بس یہ چاہا کہ مسلمانوں کے بے ہوش احساسات پر ایک ایسا تیز چھینٹا دے دیں جس کے بعد وہ پھریری لے کر آنکھ کھول دیں اور گھبرا کر یہ دیکھنے لگیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی قابل غور امر تھا کہ اس بے ہوشی کا سبب کیا ہے۔ یقیناً اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جماعت جو تعلیمات اسلامی کو مٹا رہی ہے۔ اگر صاف صاف کوئی غیر مسلم جماعت ہوتی تو مسلمان جلدی سے چونک پڑتے، لیکن وہ جماعت جو اس وقت تعلیمات اسلام کو برباد کر رہی ہے اپنے چہرے پر رسمی اسلام کی نقاب ڈالے ہوئے تھی۔ مسلمانوں کی جماعت میں داخل تھی، اس لیے مسلمان بیدار نہیں ہوتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا کہ اپنی مقابل جماعت کے چہروں سے اسلام کی اس نقاب کو اتار کر پھینک دیں اور دنیا کو دکھلا دیں کہ اس نقاب کے پیچھے کیسے لوگ چھپے ہیں، اور یہ کہ ان کو اسلام سے حقیقتاً کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح ایک تو موجودہ مسلمان ان سے بیزار ہو جائیں گے اور ان کے خلاف انقلاب پیدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دوسرے بعد میں مسلمانوں کے لیے ان کے افعال سند نہ رہیں گے۔ جب مسلمانوں کو ان کے اسلام کی صحیح تصویر معلوم ہو جائے گی تو مسلمان دھوکہ کھا کر ان کے دام میں نہ پھنس سکیں گے۔ نیز غیر مسلم دنیا کے سامنے اسلام کی جانب سے صفائی پیش ہو جائے گی۔ اگر بنی امیہ کے اوصاف و اخلاق کو اسلام کے خلاف پیش کیا جائے گا تو مسلمانوں کی گردنیں جھکیں گی نہیں، بلکہ حسین بن علی کا کردار مسلمانوں کے سر کو بلند کرے گا کہ اگر یزید کے افعال کو اسلام سے کوئی تعلق ہوتا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈال دیتا۔ یہی مقاصد وہ تھے جو تمام و کمال مادی جنگ سے حاصل نہ ہو سکتے تھے۔ مادی جنگ سے جو فتح حاصل ہوتی ہے اس سے افراد و اشخاص قتل ہوتے ہیں، مگر ذہنیت قتل نہیں ہوتی۔ سلطنتوں میں انقلاب ہو سکتا ہے مگر افراد جامعہ کے احساسات میں انقلاب نہیں ہوتا۔ حسین بن علی اشخاص کو قتل کرنے نہیں اٹھے تھے، یزید کو ہلاک کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو یزیدیت کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہو سکتا تھا کہ یزید ختم ہو جاتا اور اس کے تمام عمال اور فوجی افسر بھی ہلاک ہو جاتے، پھر بھی یہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ یزیدیت ختم ہو گئی اور یزیدی مسلک فنا ہو گیا۔
ذہنیت دنیا کی جب معاف تھی تو اگر عسکری طاقت لے کر جنگ کرتے تو جو اس کی واقعی حیثیت تھی اس کے سمجھنے والے بہت کم ہوتے، اور یہ سمجھنے والے زیادہ ہوتے کہ حکومت و سلطنت کی غرض سے دو بادشاہوں کی جنگ ہے، اور سیاسی حیثیت سے یزید کا پلہ گراں رہتا، اس لیے کہ وہ بادشاہ تسلیم کیا جا چکا تھا۔ اس صورت میں اگر آپ کو فتح حاصل بھی ہوتی، جو گزشتہ اسباب کی بنا پر بظاہر غیر ممکن تھی، تو اس کا اثر ایک وقتی انقلاب سلطنت کی صورت سے ہوتا، جس کا نتیجہ دیر پا نہ ہوتا، اور بنی امیہ پر جو ظاہری اسلام کا پردہ تھا وہ اسی طرح پڑا رہتا، اور اگر کچھ لوگ حسین کو حق پر سمجھتے بھی تھے تو فریق محارب کو خطۂ اتحادی کی سند دے دیتے، جیسا کہ اس سے پہلے صفین کے جنگ کے متعلق ہو چکا تھا۔ اس صورت میں بنی امیہ کے باطنی حالات کا اس درجہ انکشاف کہ جو ان سے ہمدردی کا کوئی گوشتہ انسانیت کے دل میں باقی نہ رکھے ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، اور جب تک ان سے نفرت انتہائی درجے پر پیدا نہ ہوتی اس وقت تک ان امتیازات و اقدار کی مکمل شکست نہیں ہو سکتی تھی جنہیں بنی امیہ نے عملی طور پر قائم کرنا چاہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام طاقت کے ذریعے سے یزید کی طاقت کو شکست دیتے تو پھر بھی دنیا اس چیز کو نہ سمجھتی کہ حقانیت اور حکومت دو الگ چیزیں ہیں۔ حسین بن علی کی فتح ویسی فتح سمجھی جاتی جو بادشاہوں کی فتح ہوتی ہے، یعنی اگر آپ یزید کو شکست دے کر سلطنت پر قابو حاصل کر لیتے تو آپ کی سلطنت کو دنیا سلطنت ہی سمجھتی، اسلام کی حقیقت نہ سمجھتی، حالانکہ تاریخی حالات بتلاتے ہیں کہ اس طرح کی مکمل فتح آپ کو کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ بڑی سے بڑی مادی کامیابی بھی آپ کی محدود حیثیت رکھتی، یعنی اس صورت میں کہ جب کوفہ میں حالات سازگار ہوتے اور سب لوگ آپ کی حکومت تسلیم کر لیتے تو زیادہ سے زیادہ وہی ہوتا جو حضرت علی ابن ابی طالب کو وقت سے مجبور ہو کر کرنا پڑا تھا، یعنی عراق و حجاز وغیرہ کی حکومت امام حسین علیہ السلام کے پاس اور شام کی حکومت یزید کے پاس ہوتی، دونوں طرف کی حکومتوں میں مقابلہ ہوتا اور مسلمانوں کی طاقتیں آپس میں لڑ کر پاش پاش ہوتی رہتی، مگر امام حسین علیہ السلام ایسی کامیابی حاصل کرنا چاہتے تھے جو نہ باعتبار حدود مملکت محدود ہو اور نہ باعتبار حدود زمانہ محدود۔ ممکن ہے یہ سوال اٹھایا جائے کہ حسین علیہ السلام کے واقعہ شہادت کے بعد بھی تو بہت سے سلاطین انہی افعال کے مرتکب ہوتے رہے جن کا یزید ارتکاب کرتا تھا، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حسینی مقاومت نے اسلام کے تمدن و اسلام کو اتنا نمایاں کر دیا کہ اب اس کے خلاف جو افعال ہوتے ہیں وہ انفرادی اور شخصی جرائم کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں آئینی اور مذہبی درجہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی یہ خطرہ اب ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ہے کہ انہی کو اسلام کا مستقل اصول اور طریقۂ معاشرت سمجھ لیا جائے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی آئینی عظمت کا نہ مٹنے والا نقش قائم کر دیا ہے۔ بیانات سے صاف ظاہر ہو گیا کہ امام حسین کے لیے اپنے مقصد کے حصول کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا اور وہی جسے انہوں نے اختیار کیا، اس کے سوا دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ آپ اس راستے میں موت کے استقبال پر ہمیشہ سے تیار تھے، جو آپ کے الفاظ اور مخاطبات سے ظاہر تھا، چنانچہ مکہ سے روانگی کے وقت اپنے خطبے میں آپ نے ارشاد کیا، موت انسان کی گردن سے اسی طرح وابستہ ہے جیسے گلوبند جو ان جوان عورت کی گردن سے۔ بادی النظر میں تو آپ کو اس سے صرف اتنا ظاہر کرنا مقصود تھا کہ انسان کے گلے میں موت کا بندہ پڑا ہوا ہے اور بہرحال اس کو ایک نہ ایک دن اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے، مگر آپ علیہ السلام نے اس تلخ حقیقت کا کچھ ایسے دلکش انداز سے تذکرہ فرمایا ہے جس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک موت کوئی ناگوار شے نہیں بلکہ حسین و دیدہ زیب چیز ہے۔ یہ عام قاعدہ ہے کہ انسان کی جیسی ذہنیت ہوتی ہے ویسے ہی الفاظ اس کی زبان پر آتے ہیں، چونکہ حسین علیہ السلام اس گھرانے کے ایک فرد تھے جس کے افراد عمومی حیثیت سے موت کو کبھی خاطر میں لاتے ہی نہیں تھے،
اور آپ کے پیش نظر بقائے حقانیت کا اہم ترین مقصد بھی تھا، لہٰذا آپ کے تاثرات میں اس بارے میں بہت زیادہ قوی تھے۔ مکہ سے روانگی کے بعد پہلی ہی منزل پر جب آپ کی فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کوفہ کی حالت آپ سے بیان کی کہ لوگوں کے دل تو آپ کی طرف ضرور ہیں مگر تلواریں ان کی بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہر دن وہ ایک نیا کرشمہ قدرت کا دکھاتا ہے۔ خدا کی تقدیر اگر ہماری خواہش کے مطابق ہوئی تو ہم خدا کی حمد کریں گے اور ادائے شکر کے لیے اسی سے مدد کے طالب ہوں گے، اور قضائے الہی ہمارے سد راہ ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں سچائی اور اس کے ضمیر میں پارسائی کا خیال باقی رہے۔ عراق کے راستے میں حر کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی تھی وہ بھی آپ کے اسی مستقل نظریے کے ماتحت تھی، یعنی یہ کہ حر نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں آپ اپنے اوپر رحم کریں، اس لیے کہ آپ نے جنگ کی تو آپ یقیناً قتل کر دیے جائیں گے اور آپ تباہ ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، کیا تم اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ بعد آپ نے قبیلہ اوس کے ایک شاعر کا یہ شعر پڑھا، میں اپنے ارادے پر قائم رہوں گا اور موت سے دوچار ہونے میں جواں مرد کے لیے کوئی آر و ننگ نہیں، جبکہ اس کی نیت میں سچائی ہو اور وہ راہ حق میں جہاد کر رہا ہو۔ بظاہر عجیب چیز ہے، انسانی نگاہ میں آخری اور انتہائی انجام قتل ہونا ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا اس سے زیادہ تم کچھ کر سکتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ یعنی آپ قتل ہونے کو ایک درمیانی منزل قرار دے کر آخری معیار فتح و شکست کا کچھ اور قرار دے رہے ہیں۔ ذو حسم ہی کے مقام پر جب حر کا لشکر امام کی مزاحمت کے لیے آ چکا ہے تو حضرت نے اپنے اصحاب کے سامنے خطبہ ارشاد کیا، جس میں حمد و ثنائے باری کے بعد فرمایا صورتحال جو پیش آئی ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، اور یقیناً دنیا کا رنگ بدل گیا ہے اور اس کی نیکی رخصت ہو چکی ہے، اس میں کچھ رہ نہیں گیا سوائے تھوڑے حصے کے جو پانی بہنے کے بعد برتن میں بچ رہتا ہے، اور ایک پس زندگی مثل زہریلی گھاس کے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا اور باطل سے علیحدگی نہیں اختیار کی جاتی؟ اس صورت میں مومن یقیناً خدا کی ملاقات کا آرزومند ہوتا ہے۔ میرے نزدیک تو موت کی صورت میں شہادت کی سی نعمت ہے اور زندہ رہنا ان ظالموں کے ساتھ ہوئے وبال جان ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے حکام اور عوام کے حقوق و فرائض کے حدود قائم کر دی، آیا کہ حکومت عوام کی ذہنی و عملی ترقی اور دین کے احکام نافذ کرنے کے لیے ہے، اور وہ اس وقت تک قابل احترام ہے جب تک عوام کی زندگی کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہو۔ ایک موقع پر آپ نے حاکم کے اوصاف ان الفاظ میں بیان فرمائے، حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی دستور پر چلتا ہو، عدل و انصاف سے پیش آتا ہو، حق کا پابند ہو، رضا الہی میں اپنے نفس کو مقید کیے ہوئے ہو، اور جس حکومت کے خلاف آپ احتجاج کرتے رہے اس کے طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے کئی بار اظہار خیال کیا۔ حر کے لشکر کے سامنے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ وہ عہد خدا اور سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور بندگان خدا کے ساتھ ظلم و تعدی سے پیش آتا ہے، وہ قول یا فعل سے اس ظالم کو نہ روکے تو خدا اسے بھی اس بادشاہ کے زمرے میں شمار کرے گا۔ دیکھو موجودہ حکومت شیطان کی حلیف بن گئی ہے اور خدا کی فرما برداری سے روگردانی کر رہی ہے، فتنہ و فساد برپا کر رکھا ہے اور حدود و آئین کو بیکار بنا دیا ہے، ملک کے سارے سرمائے کو اپنی ملکیت بنا لیا ہے۔ سعد کے لشکر سے خطاب کر کے فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ حکومت حق پر عمل نہیں کر رہی اور باطل سے باز نہیں آتی؟
یہ وہ وقت ہے کہ مومن کو موت کی تمنا کرنا چاہیے۔ میں تو اس ماحول میں موت کو اپنے لیے آسودگی اور نیک بختی اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو سراسر تکلیف سمجھتا ہوں۔ شب عاشور کے خطبے میں اعوان و انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، میں باعزت مر جانے کو زندگی سمجھتا ہوں اور ذلت کی زندگی بسر کرنے کو موت خیال کرتا ہوں۔ کربلا میں روز عاشور کے خطبے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنے کو تمہارے قبضے میں نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح تمہارے سامنے سے بھاگوں گا۔ یہ تھا بہادری اور جاں بازی کی موت کا اعلان۔ پھر ارشاد کیا، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے شخص سے جو نخوت و غرور رکھتا ہو اور روز قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ موت عزت کے ساتھ بہتر ہے اس زندگی سے جو ذلت کے ساتھ ہو۔ پہلے فقرے میں جبار و سرکش یزید کے جبروت سلطنت کی تحقیر ہے اور دوسرے فقرے میں اس کی تشریح ہے کہ مادی طاقت کے آگے بلند مقاصد کے خلاف سر جھکا دینا عزت انسانی کے خلاف ہے، اور اس زندگی سے جو اس طرح ہو موت بہتر ہے۔